آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتا رہا ہوں، خدا کی قسم اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بھی عورت اس حد تک گر سکتی ہے عشق مشوقی کے چکر میں اپنے عاشق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی گھر کے 13 افراد کو موت کے منہ میں سلا دیا، موت کی آغوش میں سلا دیا۔ اور ان 13 افرادوں میں اس کے 5 بھائی، 3 بہنیں، والد والدہ ہیں، چاچا چاچی ہیں اور اپنا کزن ہے، جس نے اس عورت نے اپنے ہی عاشق کو حاصل کرنے کے لیے ان 13 افراد کو ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دیا۔ جی ہاں، یہ سارا واقعہ کیا ہے بتائیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کریں سندھ کے علاقے میرپور خاص کا یہ واقعہ ہے۔ نیچے تصویر میں جو آپ کو عورت نظر آ رہی ہے، یہ عورت کے نام پر دبا ہے، بلکہ یہ ڈائن ہے جو اپنے ہی گھر کے 13 افراد کو کھا گئی۔ جی ہاں، اس کی عورت کا نام شائستہ ہے۔ یہ اپنے چاچا کے بیٹے کزن امیر بخش سے یہ پیار کرتی تھی۔ یہ اپنے گھر والے کو پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جو اس کا کزن ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں شائستہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لڑکا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں خاندان ہوتے ہیں، ان کے گھر ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپس میں شادی نہیں کرنے جاتے ہو، کیونکہ ان دونوں خاندانوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے یہ لڑکا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ جس پر یہ دونوں لڑکا اور لڑکی یہ فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہ ہم ان دونوں خاندانوں کے جو افراد ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں، تاکہ ہم گل چھڑے اڑا سکیں اور آپس میں شادی کر سکیں اور سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ جس پر یہ پروگرام بناتے ہیں۔ جو امیر بخش ہوتا ہے وہ بازار جاتا ہے اور بازار سے جا کر یہ زہر لاتا ہے، زہر کیمیکل جو ہوتا ہے، زہریلا کیمیکل ہوتا ہے، اور اس شائستہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے جب ہمارے گھر میں فنکشن ہوگا، یہ دونوں خاندان ایک ہوں گے، اسی دن ہم ان کو کھانے میں مکس کر ان دونوں خاندانوں کو کھلا دیں گے اور ان سب کو موت کی آغوش میں سلا دیں گے، اور ہمارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوگا رکاوٹ، اور ہمیں روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا ہی واقعہ آ جاتا ہے، ایسا ایک دن آ جاتا ہے جب لڑکے والے کے گھر کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ وہ لڑکوں والوں کو جو لڑکے والوں کو مدعو کرتے ہیں، لڑکے والا امیر بخش کے جو گھر والے ہوتے ہیں جو کہ اس کا چاچا ہوتا ہے اس کو مدعو کرتے ہیں۔ دونوں ہنسی خوشی اس دن خوشیاں اپنے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شائستہ ہوتی ہے یہ گھر میں جو کھانا پکا ہوتا ہے اس کھانے میں وہی زہریلا کیمیکل ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہی کھانا تقسیم ہوتا ہے یہ گھر والے کھاتے ہیں، لڑکے کے گھر والے ہوتے ہیں اور لڑکے کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، جو ہی کھاتے ہیں یہ 13 افراد، جس میں سے 10 افراد موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ جو 3 افراد بچتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا را ہمیں ہسپتال لے کے چلو، ہماری طبیعت بہت ہی خراب ہے، بہت ہی نازک ہے، ہمیں خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ جس پر یہ لڑکا مجبور ہو کر ان تینوں کو ہسپتال لے جاتا ہے۔ جو یہ ہسپتال پہنچتے ہیں وہاں پر جو 3 افراد ہوتے ہیں یہ بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ ان سارے واقعے میں پولیس انوالو ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ لڑکا اور لڑکی یہ اس سارے معاملے کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میں کوئی پیر کی بد دعا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں 13 افراد اس وقت مر چکے ہیں، یا کوئی جنات کا سایہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں 13 افراد مر چکے ہیں۔ پہلے تو اس سارے معاملے کو کسی اور رخ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن پولیس ان سب باتوں کو ایک طاق پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ہم یہ 3 ڈیڈ باڈیاں جو کہ ہسپتال تک پہنچی ہے ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں گے۔ یہ لڑکا اور لڑکی کہتے ہیں نہیں، ہم نے کسی کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں کرانا، جس پر پولیس کو ان دونوں کے اوپر شک ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں بچ کرے ہوتے ہیں، باقی تمام گھر والے لڑکا اور لڑکی کے تمام گھر والے مر چکے ہوتے ہیں۔ جس پر پولیس باضد ہو کر ان سے پوسٹ مارٹم کراتی ہے، جس میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے ان کے کھانے میں زہر تھا، زہریلا کھانا کھایا ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ جس پر پولیس ان دونوں کو گرفتار کرتی ہے اور تفتیش کرتی ہے، اور جب ان کے جسم پر ان کے ڈنڈے پڑتے ہیں جس پر یہ دونوں بول اٹھتے ہیں ہم دونوں آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، ہمارے گھر والے راضی نہیں تھے، جس پر ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے ہی گھر والوں کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، جس کے بعد ہم دونوں آپس میں شادی کر سکیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسی عورت پر جو کہ ڈین بن کے اپنے ہی 5 بھائی، 3 بہنیں اور اپنا والد اور والدہ کھا گئی۔ یہ عورت کے نام پر دھبا ہے۔ اگر اولاد ایسی ہے تو خدا را ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، اس سے بے اولاد ہونا اچھا ہے۔ جو اپنے ہی گھر کے 10 افراد کو کھا گئی یہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ ڈین ہے۔
میں اس وقت حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں ان کو کڑی سے کڑی سخت سزا دی جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن سکے۔